سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بڑا اہم بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، بتوں کی عبادت سے روکا اور وہ اس پر اڑے رہے، بلکہ مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ جلانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں آگ سے بھی بالکل صحیح سالم محفوظ کر لیا۔ مشرکوں کی یہاں ایک تذلیل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مشرک جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ کس قدر ذلیل ہوں گے، ایک دوسرے پر قیامت کے دن لعنت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، اور آپس میں وہ قیامت کے دن جھگڑیں گے۔ وہ ان پر الزام دیں گے، وہ ان پر الزام دیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آگ میں پھینک دے گا۔ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا کی دوستیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا کی رشتہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ بعض دفعہ کسی رشتہ داری کی بنا پر، کسی تعلق داری کی بنا پر بندہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا کہ ہر جان نے اپنا جواب دینا ہے، اور ہر بندے نے اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ کسی رشتہ دار کی وجہ سے، کسی دوست اور یار کی وجہ سے تم اگر شرک کرو گے تو تمہیں وہ یار اور وہ رشتہ دار سب چھوڑ جائیں گے، سزا تمہیں خود بھگتنی پڑے گی اور تمہیں خود جہنم میں جلنا پڑے گا، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، انما سوائے اس کے نہیں، کلمہ حصر، در حقیقت انما سوائے اس کے نہیں، اتخذتم تم نے پکڑا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن بت، یعنی تم نے عبادت کے لیے بتوں کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا حاجت روا بنا لیا۔ وقالا،
اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انما اتخذتم سوائے کہ نہیں پکڑا تم نے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کو یعنی بتوں کو معبود تم نے بنا لیا اور پکڑ لیا کس وجہ سے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا اس دوستی کی بنا پر جو تمہارے درمیان ہے مودت کا معنی دوستی محبت بینکم جو تمہاری آپس میں ہے آپس میں دوستی کی وجہ سے آپس میں محبت کی وجہ سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں یعنی تم نے دنیا کے رشتوں کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تم نے شرک کر لیا مل کر اور شرک کے مرتکب ہو گئے حالانکہ تمہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا آج کل بھی ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل نکلا ہے کسی رشتہ دار کی وجہ سے بعض بندہ شرک کر لیتا ہے کسی دوست کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ شرک کر لیتا ہے کسی دوست کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ کسی بدعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ دوست یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی ہمیں بالکل اللہ کے دین پر سیدھا سیدھا چلنا چاہیے اور کسی عزیز رشتہ دار کی وجہ سے کسی شرک بدعت کفر میں نہیں ملوث ہونا چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے سوائے کہ نہیں پکڑا تم نے اللہ کے علاوہ اوثانا وثن کی جمع ہے بتوں کو پکڑا یعنی الہ بنایا محبت جو تمہاری آپس میں ہے اس کی بنا پر مودۃ بینکم تمہاری آپس کی محبت کی بنا پر تم نے انہیں الہ بنا لیا فی الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی میں تمہارا ایک تعلق ہے تمہاری محبت ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ کیا معنی یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں بلایا اس گناہ کی طرف وہ کہیں گے بلایا ہے ایک دوسرے کی بات کا انکار کریں گے آپس میں تکرار کریں گے تو یہ تکرار کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے بس اسی طرح تکرار کرتے رہو اور انہیں اسی حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر انکار پر ہی اکتفا نہیں ہوگا ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے اتنے بیزار ہو جائیں گے اتنے ایک دوسرے سے تنگ آ جائیں گے اور اتنے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ نے جو عقل سمجھ ہمیں دے رکھی ہے اس کے مطابق ہم عین قرآن و سنت کے مطابق اپنا ہر عمل کریں کسی کے لکیر کے فقیر بننے کی کوشش نہ کریں اگر کوئی ہمیں غلط راستہ دکھائے تو ہم اس کی بات نہ مانیں اور اسے کہیں کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین بھئی اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہم تو دلیل ماننے والے ہیں آج کے اس دور میں ایک اور بات میرے سامنے آئی ہے کہ بعض پڑھے لکھے علماء ذمہ دار وہ پتہ کیا کہہ دیتے ہیں اچھا جی ہر کام کی دلیل ہی ہونی چاہیے ہر کام کی دلیل تو بغیر بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا دلیل تو بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور نیکی کا بھی ہے دلیل تو بغیر آپ دیکھیں کہ سیدھے لوگوں کو سیدھے سادے لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے جس کے لیے دلیل نہ ہو کیونکہ دلیل ہمیں کہاں سے ملنی ہے قرآن و سنت سے تو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں جب ملے گا تو پھر ہی ہم اس پر عمل کریں گے نا تو جب کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں آرڈر نہیں ملے گا ہم آگے کیسے چلیں گے مومن آدمی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا منتظر رہتا ہے
وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ کیا مطلب؟ اذان ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، ساری عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا طریقہ مجھ سے سیکھو، درود کا طریقہ مجھ سے سیکھو، اور جتنی بھی عبادات ہیں زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، خوشیوں اور غمیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے بتا دیا کہ غمیاں اس طریقے سے اور خوشیاں اس طریقے سے۔ تو ہم اس سے باہر نکل کر ہم کہیں اچھا جی ہر کام کی دلیل ہی ہونی چاہیے، یہ مطلب ہے جی دلیل نہیں ہے اسی نیکی نہیں کر سکتے۔ کیسا عجیب سوال ہے؟ نیکی ہوتی وہی ہے جس کی قرآن و سنت میں دلیل مل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ جو رشتہ داری کی بنا پر وہ سارا رشتہ دار جو ہے جوائی جو ہے تو پھر جوائی کے کہنے تو سانو وہ شرک بھی آکھے گا تو کر لواں گے، وہ کفر بھی آکھے گا تو کر لواں گے۔ بعض لوگ اپنی رشتہ داریوں کے پیچھے لگ کر بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر۔ ایسے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ۔ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والوں سے۔ قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں بندے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے نا تو بہن بھائی بیٹے عزیز رشتہ دار ساتھی جماعتی قیادت کے لیے خبر گیری کے لیے پہنچ جاتے ہیں نا، چلو زیادہ نہ پہنچے کم نہ پہنچے ایک دو تو پہنچ ہی جاتے ہیں نا۔ تو ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں برباد جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں جو روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، بھوکے مرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں بالکل کوئی نہیں پہنچے گا، نہ کوئی خبر گیری کے لیے پہنچے گا، نہ کوئی تماداری کے لیے پہنچے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پھر تمہیں اکیلے ہی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا آگ، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والوں سے۔ جب یہ آیت سنائی، یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے سنایا، تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے خیریت سے، آگ کو نار کو اللہ نے گلزار کر دیا، تو اس معجزے کے بعد لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ دڑا دڑ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتے، اور یہ بندہ بھی سچا ہے، دیکھو آگ سے بھی بچ کے نکل آیا ہے، یہ بندہ صحیح ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، چاہیے تھا نا اس طرح۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہہ رہا فآمن لہ لوط، صرف اکیلے لوط علیہ السلام اس وقت آپ پر ایمان لائے، ایک کو بندہ نہ رہا ابراہیم علیہ السلام نال جھوٹیاں نال بڑیاں وڈیاں فوجاں تے بڑے بڑے وڈے لشکر تے جتھے جھوٹیاں نال تے بے ایماناں نال تے کافراں نال تے مرتداں نال تے شیطاناں نال وڈے وڈے گروہ مل جاندے نے، تے ایمان والے بندیاں نال تھوڑے ملدے نا۔ یہ اللہ نے بیان کیتا ہے کئی ایک میداناں دے وچ،
کئی ایک مقاماں دے وچ ایمان والے نال تھوڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے لشکر والے وہ تمہیں پتا ہے کسی جگہ تے 313 کے مقابلے میں پھر زیادہ، کسی جگہ تے 1000 مقابلے میں پھر زیادہ، ادھر ہمیشہ کفر والے زیادہ رہے ہیں، کفر والے زیادہ رہے ہیں، ایمان والے تھوڑے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیشہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ میری مدد رہی ہے اور میں اپنے تھوڑے بندوں کی عزت دنیا میں بھی بنا رہا ہوں اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ بنے گی، قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لائے اس کے لیے لوط علیہ السلام، وقال انی مہاجر الی ربی، اور لوط علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ کیا مانا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر یہاں نہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا۔ تو یہ تاریخ میں تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے جہاں نمرود نے اہتمام کیا تھا آپ کو جلانے کا، ختم کرنے کا، وہاں سے جب خیریت سے آگ سے باہر نکل گئے تو لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ لوط علیہ السلام اکیلا آدمی تھا جس نے دیا، اور ہجرت کے وقت بھی لوط علیہ السلام ہی ساتھ تھے، اور یہ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز، غالب اور الحکیم کا معنی حکمت والا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کو نہیں اللہ تعالیٰ چنتا رد کر دیتا ہے۔ یہ نیکی کے قابل، یہ میرا دوست بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ کن لوگوں کو دوست بناتا ہے، کن لوگوں کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔